عام طور پر ہمارے دماغ کی فریکوینسی 14 سے 30 ہرٹز ہوتی ہے۔ ہم تقریباً سارا دن اپنے دماغ کو اسی فریکوینسی پر چلاتے ہیں۔ دماغ کی اس فریکوینسی کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور ضروری سوچ بچار کرتے ہیں۔ دماغ جب اس فریکوینسی پر ہوتا ہے تو اسے بیٹا سٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں، اور اس حالت میں ذہن سے نکلنے والی شعاؤں کو بیٹا ویوز کہتے ہیں۔ جب دن کے کسی حصے میں ہم اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے کوئی بات یا کوئی واقعہ یا کوئی فینٹیسی سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے دماغ کی فریکوینسی کم ہو کر 8 سے 14 ہرٹز ہو جاتی ہے، یا جب ہم نیند کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، غنودگی کی کیفیت طاری ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی ہمارے دماغ کی یہی فریکوینسی ہوتی ہے اور اسے الفا سٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں، اور اس سٹیٹ میں نکلنے والی شعاؤں کو الفا ویوز کہتے ہیں۔ ہلکی نیند کی کیفیت کو تھیٹا سٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں اور اس کی فریکوینسی 4 سے 8 ہرٹز ہوتی ہے۔ اس فریکوینسی میں خواب بھی آتے ہیں۔ گہری نیند کی صورت میں ڈیلٹا سٹیٹ آف مائنڈ کہلاتی ہے۔ اس کی فریکوینسی 1 سے 4 ہرٹز ہوتی ہے۔ اس فریکوینسی میں کوئی خواب نہیں آتا۔ آپ لوگوں کو اکثر تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ اپنے خیالوں میں کھوئے کسی دوست یا چاہنے والے کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور اچانک اسی وقت اس دوست کی کال آ جائے یا میسج آ جائے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کا ذہن الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے۔ اس فریکوینسی کی شعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں میل دور بھی ایک پل میں پہنچ جاتی ہیں اور کسی کے دماغ یا سوچ میں بھی داخل ہو سکتی ہیں۔ جب آپ اپنے خیالوں میں گم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کی سوچ کی فریکوینسی اس کے دماغ میں داخل ہوتی ہے اور اسے آپ کا خیال آ جاتا ہے، تو وہ آپ کو کال یا میسج کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ غصے میں کسی کے بارے میں سوچیں اور اچانک اس کی کال آ جائے، کیونکہ غصے کی حالت میں کیفیت میں دماغ بیٹا سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے۔ مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کرنے والے افراد بھی اپنے ذہن کو الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں لے کر جاتے ہیں تاکہ وہ مراقبہ کی دنیا میں داخل ہو سکیں۔ یہ فریکوینسی ہمیں دوسری دنیا سے روشناس کرواتی ہے۔ وہ چیزیں جو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی اس سٹیٹ آف مائنڈ میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ الہام بھی اسی فریکوینسی میں ہوتا ہے، چھٹی حس بھی اسی فریکوینسی میں کام کرتی ہے، اور کشف بھی اسی فریکوینسی میں ظاہر ہوتا ہے۔ وجدان ملتا ہے، انسائٹ ملتی ہے، رحمانی مدد ملتی ہے، اور روحانی علاج یا انرجی ہیلنگ بھی اسی فریکوینسی میں ہوتی ہے۔ روحانی علاج کے روحانی دنیا کے عجائبات بھی اسی سٹیٹ آف مائنڈ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ نظر بھی اسی سٹیٹ آف مائنڈ میں لگتی ہے۔ کسی کو اختیاری طور پر نظر نہیں لگائی جا سکتی، یہ نظر تب ہی لگتی ہے جب کوئی اس فریکوینسی پر کسی کے بارے میں سوچے۔ تو اکثر ہم خود بھی خاموشی سے اپنے بچوں کو کھیلتا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ الفا سٹیٹ میں تو ہماری اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے بچوں کو۔ اگر ہم الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا اور جینا سیکھ لیں تو یہ سب فائدے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں سٹریس نہیں ہوگی، ڈپریشن نہیں ہوگا، غصہ نہیں آئے گا، سر درد نہیں ہوگا، دماغ فریش رہے گا، اور ظاہر ہے دماغ فریش رہے گا تو جسم بھی فریش رہے گا، بیماریاں کم آئیں گی۔ روزمرہ زندگی کے کسی کام میں بھی کنفیوز نہیں ہوں گے۔ انسائٹ ملے گی جس سے آپ کو ہمیشہ صحیح فیصلے کرنے میں مدد ملے گی۔ آپ ہمیشہ صحیح فیصلے کریں گے۔ لوگوں کی نیتیں اور ارادے ایک حد تک آپ پر ظاہر ہوں گے اور آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ آپ کی سکستھ سینس، چھٹی حس اور کافی باتیں آپ کو وقت سے پہلے ہی پتہ چل جایا کریں گی۔ نت نئے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئیں گے، کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ آپ جو کام بھی کریں گے آپ کو خود پر بہت اعتماد ہوگا۔ آپ بھی جو بات کریں گے وہ سیدھا لوگوں کے دل میں اترے گی۔
اس فریکوینسی کی سوچ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ کی کیپیسٹی اور ظرف بڑھے گا، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو تنگ یا ڈسٹرب نہیں کریں گی۔ آپ روحانی دنیا سے اور اپنے رب سے اچھا تعلق بنا کر رکھیں گے۔ آپ کو زندگی اور عبادات کا اصل لطف ملے گا۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کریں گے۔ دماغ کی یہ فریکوینسی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ یہ بہت آسان ہے۔ جس طرح ڈے ڈریمنگ کے وقت آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، آپ خود سے اس فریکوینسی میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح یہ اسٹیٹ آف مائنڈ اختیاری طور پر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے جسم کو اور ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ آپ کے پٹھے ڈھیلے ہوں گے، جسم ریلیکس ہوگا، پھر اپنے ذہن کو مزید ڈھیلا چھوڑیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ذہن سے گرمی نکل کر ہوا میں اڑ رہی ہے اور دماغ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ دماغ میں ہلچل کم ہو رہی ہے اور سکوت ہو رہا ہے۔ نیورونز کی حرکت آہستہ اور پرسکون ہو رہی ہے۔ جب دماغ ٹھنڈا اور پرسکون محسوس ہو اور مختلف سوچوں سے دماغ خالی ہو جائے تو بس یہی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ آپ کو ہلکی سی غنودگی بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ اب کرنا ہے کہ خود کو آپ نے یاد کرواتے رہنا ہے کہ میں نے اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کو برقرار رکھنا ہے۔ اونچا نہیں بولنا، غصہ نہیں کرنا، شدت سے جذبات کا اظہار نہیں کرنا، ٹینشن نہیں کرنی۔ آپ کچھ دن کی محنت سے اس حالت کو برقرار رکھنا سیکھ لیں گے تو پھر خود ہی آپ کا غصہ، ٹینشن، بے سکونی، بے خوابی سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اپنی زندگی ایک اعلیٰ مقام پر لگنے لگے گی آپ کو۔